السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمان اور احتساب، حصہ پنجم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ رمضان المبارک میں مغفرت اور جنت کی بشارت ان روزہ داروں کے لیے ہے جنہوں نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے۔ ایمان جتنا مضبوط اور خالص ہوگا، مومن کے باطنی شعور میں اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے اعمال کی جواب دہی کا احساس بھی اسی قدر زندہ رہے گا، اور جس کو رب کے سامنے جواب دہی کا خیال رہتا ہو وہ اپنا محاسبہ کرنے سے غافل نہیں ہو سکتا۔ محاسبہ کرنے کے لیے یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ اللہ رب العزت کی نظر میں کیا پسندیدہ ہے اور کیا ناپسندیدہ۔ اس کے لیے قرآن مجید کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اللہ رب العرش نے قرآن پاک اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہر چیز کی وضاحت کر دی ہے۔ وہ سب سوال اور ان کے جواب بتا دیے ہیں جو بندوں سے پوچھے جائیں گے۔ قرآن پاک میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کی مکمل تفصیلات موجود ہیں۔ حقوق اللہ کے بارے میں ہمارا کیا رویہ ہے؟ سوچنا اور غور و فکر کرنا ہے۔ ایمانیات اور عبادات میں کہاں کہاں جھول ہے۔ بندے پہ کوشش اور خالص نیت واجب ہے۔ اتقوا اللہ ما استطعتم، اور وہی استطاعت تو مومن کو تلاش کرنا ہے، اس لیے کہ جب اللہ رب السماوات والارض کے سامنے حاضر ہونا ہے تو اس نے جو استطاعت عطا کی ہے اس کو سامنے رکھ کے حساب لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا کمائی کر کے لائے ہو، بلکہ یہ بھی پوچھنا ہے کہ جو کرنے کی صلاحیتیں، آسانیاں اور وسائل عطا کیے تھے ان کے مطابق اعمال لائے ہو یا نہیں۔ اس دن انسانوں کو وہ ساری صلاحیتیں، وقت، مال یاد آئے گا کہ اتنے وافر وسائل کو نیکیوں کے لیے استعمال نہ کیا، لیکن اس وقت یہ سوچنے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ آج ہی ہم رب کو راضی کرنے کے لیے سارے وسائل استعمال کریں گے تو ہی اتقوا اللہ ما استطعتم کے پیمانے پہ پورا اترنے کی کوشش ہو سکتی ہے۔ اللہ الخالق کی شایان شان عبادت بندے کے بس کی بات نہیں ہے۔ وہ رحمان و رحیم ذات صدق دل سے کی گئی کوشش کی قدر کرنے والی ہے، ذرے کو ماہتاب بنانے پہ قادر ہے۔ مومن کا کام خالص نیت سے کوشش کرنا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے کرنے کے کام کیا ہیں۔ آج سے ہر عبادت کو نئی تازگی عطا کریں کہ گزشتہ زندگی میں کی گئی عبادتوں کی کمزوریوں پہ اللہ سے معافی مانگی جائے اور آئندہ کے لیے استطاعت کا پیمانہ بڑھایا جائے۔ ہر صلات کی ادائیگی پہ یہی التجا ہو کہ گزشتہ روزوں، صدقہ، خیرات، عمرہ، حج، زکوٰۃ، غرض ہر نیکی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی جائے کہ پچھلی کی گئی عبادت اور نیکی کی کمزوریوں اور خطاؤں کو معاف کر کے اسے قبول کر لیجئے، اور اس بار میری پہلے سے بہتر کوشش کو برکت عطا کر کے اپنی رضامندی کا پروانہ عطا کر دیجئے۔ اور یہ بھی دعا کی جائے کہ اللہ زندگی میں میری جو بھی نیکی آپ نے پسند فرما لی ہے اس کی برکت سے میرے باقی اعمال صالحہ کو بھی پسند فرما لیجئے۔ قرآن پاک میں آمنوا و عاملوا الصالحات کو لازم و ملزوم کیا گیا ہے۔ آمنو حقوق اللہ ہیں تو عاملوا الصالحات حقوق العباد ہیں۔ دونوں لازمی امتحان ہیں اور ان میں پاس ہونا ضروری ہے۔ عبادات دراصل حقوق العباد کے امتحان میں سرخرو ہونے کے لیے آسانی اور مدد فراہم کرتی ہیں۔ آئیے دعا کرتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ دعا کی طالبات
بشریٰ تسنیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔